تیرے نال دا جہان چ کوئی نہیں، انجے تیری اس اصل کتاب دے نال دا جہان چ کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ حروف اور الفاظ کے بعد ہم نے نیا موضوع شروع کیا تھا، نشانات، جنہیں ہم علامات کہیں گے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ علامات کی مختلف اقسام۔ پہلی قسم کی علامات ہم نے شروع کی تھی جس پر ایک مختصر بحث ہوئی تھی۔ اب نشانات کو سیکھنے کے بعد انہیں حروف میں جاری کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے قاعدہ میں جو خاص بحث ذکر کی گئی ہے، کیونکہ ہم نے ان نشانات پر ایک عمومی سی بحث کی، ابھی یہ خاص بحث جو یہاں یعنی تشریح اور توضیح، کیونکہ ہر قاعدہ میں قاعدہ والوں نے اپنے حساب سے تشریح کی ہوتی جو ان کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہے، تو یہاں بھی انہوں نے تشریح کی ہے۔ ہم پہلے تشریح پڑھیں گے اور پھر جو اس تشریح اور وضاحت سے فوائد حاصل ہوں گے انہیں نوٹس کی صورت میں محفوظ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر انہیں حروف میں جاری کریں گے۔ تو چلے آئیے تشریح دیکھتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو فوائد اور نکات حاصل ہوں گے انہیں محفوظ کر کے پھر انہیں یاد کر کے اور اسی حساب سے حروف پر جاری کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 3، حرکات۔ The plural of حرکہ is حرکات، فتحہ، کسرہ، ضمہ، پھر کہیں زبر زیر پیش، are called حرکات۔ فتحہ and ضمہ، زبر and پیش are placed above the letter, whereas kasra is placed underneath. 2. The letter which has a kasra on it is called متحرکہ۔ یہاں تک ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے ہیں چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے موضوع کا نام، فائدہ یا نقطہ نمبر 1، ان کے عربی نام، نقطہ یا فائدہ نمبر 2، ان کے اردو نام، یعنی حرف پہ کون سی جگہ یہ ظاہر ہوتے ہیں، اسے آپ انگریزی میں پلیس کہہ سکتے ہیں، اردو اور عربک میں خصوصاً گرامر میں محل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی نشان کا محل کیا ہے، کسی علامت کا محل کیا ہے جہاں وہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ 3 فائدے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ایک فائدہ اور ہے، وہ ہے کہ جس حرف پہ یہ نشان آئے گا، یہ علامت آئے گی، اس حرف کا نام کیا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی نشان، کوئی بھی علامت جب وہ کسی حرف پہ آتی ہے تو اس حرف کا ایک خاص نام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرکت ہے، جس حرف پہ آئے گی وہ متحرک کہلائے گا، متحرکہ کہہ سکتے ہیں، یہاں دونوں لکھے ہیں، متحرک اور متحرکہ۔ تذکیر تانیث کا فرق رہتا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ شروع میں اگر دیکھیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ پلورل ورڈ ہے، تو کسی لفظ کے بارے میں کچھ بتانا، کچھ معلومات دینا، اس کی قسم بتانا یا کچھ بھی، وہ ہوتا ہے صیغہ بتانا، تو صیغہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کل 4 معلومات ہو جائیں گی، صیغہ، قسم، جگہ اور اس نشان والے حرف کا نام۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، ایک نقطہ رہ گیا تھا، وہ تھا حرف کے، یہ نشان کے ظاہر ہونے کی جگہ، یعنی نشان کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ تو نشان یا تو حرف یہ اس انداز میں حرف کے اوپر یا حرف کے نیچے، جسے آپ فوق الحرف یا تحت الحرف کہیں گے۔ زبر ہے تو ایسے، زیر ایسے، اور پیش حرف پہ اس انداز میں، یعنی اگر قاعدہ میں یہ انڈر نیتھ لکھا تھا تو آپ زیر کو انڈر نیتھ کہیں اور زبر یا پیش کو ہائر دین یا ٹاپ یا پھر ابو کہہ سکتے ہیں۔ یہ تیرے نال دا جہان چ کوئی نہیں، انجے تیری اس اصل کتاب دے نال دا جہان چ کوئی نہیں۔